اللہ ربی محمد شفیع 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم چار بندے چاہیے اور 9 بندے چار چاہیے ایسے ہی اللہ ربی محمد شفیع اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی محمد شفیع 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 چار قدم اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک ارض حسنا، جو ہم سب نے مل کر 40 قدم ملیت کے ساتھ چلے، یا اللہ پاک ان 40 قدموں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کر جو منازل طے کروائیں یا اللہ پاک اسی طرح سے یا اللہ پاک قبر سے لے کر حشر تک کی آنے والی تمام مناظر کے اندر آسانیاں یا اللہ پاک منکر نکیرین کے سوالات کے اندر آسانیاں عطا فرما۔ ہم سب کو اس مقام تک پہنچنے سے پہلے اس مقام کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آواز بلند پڑھ سو جی۔
کیا حال ہے؟ مسلے کی جگہ چھوڑو تھے پیچھے ہو جاؤ، باقی پیچھے سب لیں صفوں میں ہو جائیں صفائی چاہیے جی. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله سبحان اللہ سبحان اللہ في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. تمام احباب مل کر درود پاک ہر وقت تصور میں مدینہ کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینہ کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. تو سو سے بلالا کم دے در ہوں ہے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہو ہے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجینات نبی ہو. آج اس وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے اس علاقہ بھر میں بے لوث دینی خدمات کی ہیں. آج یہ جو 15-20 سال سے حفاظ کرام علماء کرام کا خوبصورت ماحول، اور اس سے قبل جو ہمارے اس علاقے کے خوبصورت بہار تھے اور جنہوں نے دینی خدمات کی ہیں، ان کا نام ان کے والد گرامی قبلہ الحاج حاجی عبدالعزیز صاحب رحمکم اللہ، اور ان کے بعد انہوں نے خوبصورت اپنے والد گرامی کے مشن کو چلائے رکھا. اور آج اس دنیا کے عارضی سفر سے آج عظیم سفر، جس سفر پر ہم سب نے جانا ہے، اس کی طرف یہ رواں دواں ہے. اللہ تعالیٰ کی پاک عرفہ و اعلیٰ بارگاہ میں دعا ہے، آمد محرم الحرام
اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے توسل سے اللہ تعالیٰ قبلہ میاں صاحب کے درجات کے اندر بے انداز بلندیاں عطا فرمائے، ان کی ساری اولاد کو صبر عطا فرمائے۔ کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب حضرت علامہ مولانا اشرف ساقی صاحب جو ان کے بڑے پیارے رشتوں میں بہت پیارے ہیں، مولانا اشرف ساقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، واضح حسنہ سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم۔ سبھی احباب درود پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا محبوب اللہ اللہ واسع الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا حمد و ثنا کے بعد یہاں کا وعظ کا موقع نہیں ہے، کیونکہ امام الانبیاء فرد عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنازہ خود وعظ ہوتا ہے، جنازہ خود بولو واضح ہوتا ہے، فقط وہ باتیں دورانی ہیں۔ اور یہاں سے میاں صاحب یہ میرے پھپھڑا جان ہیں، رشتہ ان کے ساتھ یہ پھپھڑا جان ہے میرے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ اس دنیا کے اندر جس کی بہت بڑی کوٹھیاں وہ کامیاب نہیں ہے، جس کے پاس کاریں ہیں وہ کامیاب نہیں ہے، جائیداد ہے وہ کامیاب نہیں ہے، وزیر اعظم کامیاب نہیں ہے، صدر مملکت کامیاب نہیں ہے۔ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ جس نے قرآن پاک پڑھا آگے لوگوں کو پڑھایا، فرمایا دنیا کے اندر وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور میاں عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑی خدمت کی ہے بلوس، اور پھر ملک بلادری کی جو لوگ ہیں، یہ احباب لوگ اس گاؤں کے اندر یہ رہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی بڑا تعاون کیا ان کے ساتھ، ان لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے۔ بلا شبہ انہوں نے قرآن پاک ان سے پڑھا ہے، لیکن مرکوں نے بھی بڑی محبت کی ہے ان سے۔ اور عزیزان من، تحفہ لے کر جاؤ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب رات ہو تو رات کے وقت سونے سے پہلے باوضو سو اور قرآن پاک کی کچھ آیات بینات تلاوت کر کے دیکھ کر پڑھو۔ فرمایا جو پڑھنے والا بندہ ہے جب وہ فوت ہوتا ہے، ایک کفن تو آج ان کے بیٹوں نے، ان کے پوتوں نے یہ کفن پہنایا ہے، اللہ فرماتا ہے 70,000 فرشتوں کو، اے فرشتوں فلاں بندہ فوت ہو چکا ہے، وہ رات کے وقت قرآن پاک پڑھتا تھا اور پھر سویا کرتا تھا، یہ تحفہ لے کر جاؤ۔ 70,000 فرشتے آتے ہیں جنت کا کفن لے کر اور اس میت کو وہ پہناتے ہیں۔ پھر وہ اب یہ دنیا کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں قرآن نے بیان کیا ہے، ایک اولاد، ایک بیوی، ایک دولت، یہ تینوں چیزیں فتنہ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ فتنہ ہیں۔ یہ تینوں چیزیں بڑی اعلیٰ ہیں، لیکن یہی فتنہ بھی ہیں۔ عزیزان من، پھر سنیں، جب قرآن پاک پڑھنے والا حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا جو بندہ ہے، جب یہ قبر میں جائے گا تو تمام بہن بھائی، ان کے یہاں پر یہ پوتے کھڑے ہیں، ان کے بیٹے بھی آ رہے ہیں، ادھر عزیزان من یہ قبر تک جائیں گے، ان کے بھائی بھی کھڑے ہیں، قبر تک جائیں گے، قبر کے اندر نہیں جائیں گے۔
दो तीन चीजें ऐसी हैं, एक माल, एक औलाद, एक नेक अमाल। फरमाया कि औलाद भी कब्र तक जाती है और पैसा भी कब्र तक जाता है, लेकिन उस चीज से प्यार करो। इमामुल अंबिया फरीद आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कब्र के अंदर काम आए ना, दोस्ती उससे करो। बोलो दोस्ती उससे करो। ये दोनों चीजें कब्र से मिट्टी डालकर वापस चली जाएंगी। औलाद की जेब में पैसे रहेंगे, वह वापस लेकर चले जाएंगे, औलाद वापस चली जाएगी, लेकिन जो नेक अमाल है वो कब्र के अंदर साथ जाएंगे। और फिर सुने हदीस पाक, इमामुल अंबिया फरीद आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि जब कब्र के अंदर मैयत जाएगी, तमाम रिश्तेदार मट्टी पड़ गई है, एक खूबसूरत शक्ल बन के, वो सीन शक्ल बन के वो अंदर कब्र के अंदर वो इंसानी शक्ल बन के जाएगा। तो वो बंदा पूछेगा, मेरी औलाद, मेरे पोतरे, मेरे भाई, रिश्तेदार, कबीले वाले वो सारे चले गए हैं और तू कौन है? तो वो कहता है कि मैं वो कुरान हूँ जो दुनिया के अंदर रात के वक्त तो मेरी तिलावत करता रहा। मेरी बोलो तिलावत है। वो कहेगा, आखिरी हदीस बयान करता हूँ, उलमाए किराम के जमल पीर है, मैं तो कहता सा खादम हूँ, लेकिन हज़ूर के वाले आलम ख्वाजगान ख्वाजा साईं मोहम्मद रुकनीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की निगाह करम में 40 साल हो गए जुमा पढ़ाते हुए। सुभान अल्लाह। ये करम है उनका, बहुत बड़ा करम है उनका मुझ पर। अज़ान मन, फिर ये कुरान क्या कहेगा? तू यहाँ लेट जा, मैं अल्लाह की बारगाह में जाता हूँ और जन्नत का बिछौना लेकर आता हूँ तेरे लिए। अल्लाह की बारगाह में कुरान जाएगा। बोलो कुरान जाएगा। लोगों, रात को कुरान पाक की तिलावत करो। अगर एक दो आयतें नहीं, ज्यादा नहीं तो एक दो आयतें भी कर लो कुरान पाक की तिलावत, ताकि मरते वक्त कब्र के अंदर आपको परेशानी ना हो, परेशानी ना हो आपको। अज़ीज़ान मन, फिर ये जाएगा जब कुरान, तो कब्र में अंधेरा छा जाएगा, क्यों? कुरान नूर है। बोलो कुरान नूर है। तमाम उलमाए किराम बैठे, कुरान क्या है? नूर है। जब नूर निकल जाता है, अंदर अंधेरा हो जाता है। तो अज़ीज़ान मन, फिर ये कुरान जाएगा, अल्लाह की बारगाह में शफात करेगा। फरमाया कि या रब्बुल आलमीन, फला तेरा बंदा, तेरी कलाम, मैं तेरी कलाम हूँ, ये तिलावत करता रहा। आज वो उसके लिए जन्नत का बिछौना चाहिए, 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगाएगा। अल्लाह ताला के कुरान के साथ जाओ और जन्नत का बिछौना लेकर जाओ और कब्र में जाकर बिछा दो। और फिर ये नहीं कुरान चला जाएगा, बेटे वापस चले गए, बाद में को तौफीक नहीं होती, वो साल के बाद भी नहीं कब्र में वापस आते। अज़ान मन, ये कुरान पाक से तिलावत करो, मोहब्बत करो, ताकि फिर वो कुरान अंदर आएगा, कब्र रोशन हो जाएगी। तो पूछेगा बंदा कि तू कब तक रहेगा? कहेगा कि जब तक क़यामत तक के लिए मैं तेरी कब्र के अंदर मौजूद हूँ, तुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला नबी पाक का सदका, मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने बड़ा देने का काम किया। और एक और बात बताऊँ, ये मलक हबाब तमाम जानते हैं, ये लोग जो हैं पलाने वाले, उसके बाद बरई वाले भी, परमोच वाले भी लोग जानते हैं कि मियाँ साहब के पास लोग आते, आप हकीम भी थे, लेकिन हमारी फूफी जान जो है, ये नहीं कि मेरी फूफी, इसलिए हमारी फूफी जान जो है वो खाना हर बंदे को तैयार करके देती। ये सब गांव वाले लोग जानते हैं। अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश फरमाए और मियाँ साहब की बख्शिश फरमाए। तो मियाँ साहब ने फरमाया कि कुरान दा कारी हर कोई बंदा, पर वाह हुसैन कुरान दा कारी वाह दमाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत खूबसूरत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कुरान मजीद के ये वाहिद आयत मुबारका है कि जिसके ऊपर इंसान का इतना कामिल ईमान होना लाजम है कि अगर
رات کے اندھیری میں اگر اس کی آنکھ کھل جائے تو تب بھی شکر اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتنی پختہ آیت ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے اس کا شروع ہونا تو پتہ ہے لیکن اس کے اختتام کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو زندگی اور موت کا جو بنایا گیا ہے، اس کو کیوں بنایا گیا ہے؟ تاکہ وہ آزما سکے کہ تم میں سے کون وہ شخص ہے کہ جو تم میں بہترین عمل کرنے والا ہے۔ آج ہم میاں محمد شریف صاحب کو اس جہاں سے رخصت تو کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو دینی خدمات ہیں وہ بھی بڑی قابل ستائش ہیں، اور اس سے بڑھ کر نیک اولاد کا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی عظیم نعمت ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، وہیں پر اللہ تعالیٰ ان کو بخشش و مغفرت کا بھی ذریعہ بتاتا ہے۔ اور جہاں پر بہترین لوگ اب سب جانتے بھی ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، جس طرح سے دین کو روشناس کیا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب چیدہ لوگ دین سے آشنا تھے، لیکن اس کے بعد جب علماء کی کثرت آنا شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیا، علماء کو آگے آنے کا موقع دیا۔ اور پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم جہاں بھی کھڑے ہوں حق کو بیان کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی ہوئی وہ نیکی جو ان کی اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ان کی آنے والی منازل کے اندر آسانیاں عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو سامنے آپ کو خوبصورت مسجد نظر آ رہی ہے، اس کے اندر ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑی ڈونیشن ہے ان کے بچوں کی طرف سے اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے، اور یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ عظیم لوگوں کا کارنامہ ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی آنے والی مناظر کے اندر آسانیاں عطا فرمائے۔ تمامی احباب صفیں درست کر لیں، صفوں کو صحیح تمانوں کے اندر رکھنا ہے۔ یہ یہاں سے آپ سیدھا اگر کسی کے ساتھ لین دین ہے وہ بھی، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی دانستہ طور پر یا دانستہ طور پر یا کسی ایسے معاملے کے اندر کہ جہاں پر آپ کا دل برداشتہ ہوا ان کی وجہ سے، تو خدا را یہاں اللہ اور جو لین دین کا معاملہ ہے وہ رسا سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو لوگ اس وقت تک بیماری کے اندر رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اس بیماری کے عمل کو، بیماری کے دورانیے کو ان کے لیے باعث مقبول بنائے۔ پوری ساتھ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا مالك المسمى شریف صاحب کی روح ساکت کا یا اللہ پاک تمام احباب نے یا اللہ سورہ فاتحہ اخلاص سے پڑھی. یا اللہ پاک کلام اللہ کو اپنی بارگاہ کے لیے قبول منظور فرما. آنے والی مناظر کے اندر آسانی عطا فرما. یا اللہ پاک ابھی تھوڑی دیر کے اندر تیرے حوالے کیے جا رہے ہیں. یا اللہ پاک تو بہترین یا اللہ کارساز ہے, تو بہترین مددگار ہے. یا اللہ پاک تو اپنی مدد شامل حال فرما کر نکیرین کے سوالات کے اندر آسانی عطا فرما. دنیا سراٹا سرما سے جو عظیم صدمہ پہنچا, اللہ پاک تمام اہل خانہ کو اس پر صبر عطا فرما. صبر کے بدلے اجر عظیم سے مانا. یا اللہ پاک خصوصاً بالخصوص یہ وقت دیکھنے سے پہلے, اس وقت کے آنے سے پہلے یا اللہ پاک ہمیں بھی اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق, ہمیں بھی اپنی قبر و حشر کو یاد رکھ کر دنیا کے اعمال کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں مواعظ حسنہ سے روشناس فرما, دین کی سمجھ عطا فرما, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما, نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما. یا اللہ پاک نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ. اللہ کیا رہے بڑا سوچا لگ رہا ہے مطلب ٹھیک ہے پیچھے ٹھیک ہے میرا